ایکو بند کر دو نا، ایکو بند کر دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور بتایا گیا تھا کہ آج کس موضوع پر بیان ہونا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ چند لوگ ہی مل کر ہفتے میں ایک دن ہم لوگوں نے یہ فکس کیا ہے کہ مولا کا ذکر، اہل بیت علیہم السلام کی فضائل جو ہے بیان کیے جائیں گے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ کچھ آپ کو حاصل ہو، کچھ ملے۔ ہم اگر حسینی ہیں تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی ہو نا، وہ ہم سے بات کرنے میں گھبرائے۔ ہمیں سب کو اس طرح سے بنانا ہے، چھوٹے سے چھوٹے بچے کو۔ اور الحمدللہ یہ تو میرے مولا کا بہت بڑا کرم ہے کہ کوئی مولائی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی میں صوفی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک جو ہے حسینی کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر ان کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ، وہ یہی کہتا ہے کوئی ڈگری ہو تو دکھاؤ۔ تو خیر، ہمیں اس طرح سے آپ لوگوں کو وہ کرنا ہے کہ ہر چیز کی جانکاری آپ کو ملے، آپ کو حاصل ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان الفضل بید اللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے خطبہ بھی اسٹارٹ کر دیا کیونکہ بیان کرنا ہے، اور ابھی نعت و منقبت گنگنایا جا رہا تھا اور آپ بڑے ہی اچھے انداز میں سن رہے تھے، اور آج مجھے پڑھنا ہے مولا عباس علمدار۔ آج مجھے وہ پڑھنا ہے جو وقت کے حسین کا مددگار بنا۔ جی وہ اب میں ایک شعر پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، مجھے کیا پڑھنا ہے، پھر میں چہرے کے حساب سے میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ میں چہرہ دیکھوں گا، شعر پڑھوں گا، چہرہ دیکھوں گا۔ اگر میں وہ چہرہ دکھا کہ ہاں کچھ چیزیں پڑھنا ہے تو پھر پڑھ ڈالوں گا، اور جب چہرہ اگر نہیں دکھا تو میں سمیٹ دوں گا۔ میں ایک شعر کہتا ہوں کہ ساری دنیا کو ناز ہے نصیری کے خدا پر۔ میں نے کہہ دیا، آپ رہ گئے، آپ سمجھ نہیں پائے، میں نے کہہ دیا ساری دنیا کو ناز ہے نصیری کے خدا پر، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر۔ ادھر والا جو محلہ ہے نا وہ تھوڑا سے شانت لگ رہا ہے، ادھر والا محلہ دمدار لگ رہا ہے، ادھر والا محلہ تھوڑا کمزور لگ رہا ہے۔ ساری دنیا کو ناز ہے نصیری کے خدا پر، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر۔ چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جاتی اگر، چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جاتی اگر، ایک سرا زینب پر ہوتی تو دوسرا سرا عباس پر۔ چہرہ مجھے دکھا، یعنی مجھے پڑھنا ہے، چہرہ مجھے دکھ گیا تو ایک بار اور بابا سے بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ذرا دیکھیں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے
ہم جو بھی پڑھیں وہ زیادہ تر قرآن سے ہونا چاہیے، کیونکہ حدیثوں کو تو جھٹلایا جا سکتا ہے، ہمت ہے قرآن کو جھٹلاؤ؟ حدیثیں من گڑن بنا سکتے ہو، ڈیلی جعلی حدیثیں جو نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں وہ سن بھی رہ گئے، دیکھ بھی رہ گئے، ڈیلی نئی حدیثیں مارکیٹ میں جو ہے لانچ ہو رہی ہے۔ تم حدیثوں کو تو بنا سکتے ہو، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو ایک آیت لا کر دکھاؤ۔ آیت نہیں لا سکتے، اس لیے ہم جو بھی بات کرتے ہیں آیت سے بات کرتے ہیں۔ ہم روایت کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم آیت کی بات کرتے ہیں۔ میں نے سورہ آل عمران سے آیت کریمہ تلاوت کی، اور یہ جو شہنشاہ وفا کی جو ذات پاک ہے، جو قرآن وفا کہلایا ہے، کون سی آیت لیا جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ سورہ آل عمران پڑھیں گے پھر بھی، سورہ طٰہٰ پڑھیں پھر بھی یہی ہے، سورہ نمل پڑھ ڈالیں یہی ہے، سورہ بقرہ پڑھیں یہی ہے، بہت جگہ نہ جانے کتنی جگہوں پر مولا عباس کا نام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو ہے مولانا یہ کیا بات ہے، مولا عباس کب آئے؟ 26 ہجری میں۔ قرآن کا نزول کب بند ہو گیا؟ 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو غدیر کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کو آنے کے بعد جب قرآن پورا مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا، اس کے 16 سال بعد مولا عباس آ رہے ہیں۔ 16 سال کے بعد مولا عباس آ رہے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، بس ترجمہ سنیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا ترجمے میں ہی۔ اور صوفی صاحب یقین مانیں، ترجمہ اگر آپ نے سن لیا تو آپ پہنچ جائیں گے۔ ترجمہ سنیے کہ میں اللہ کہہ رہا ہے قرآن مقدس میں، کل محبوب کہہ دو، فرما دیجئے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بے شک فضل بے ید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک فضل بے ید اللہ، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یا میں یوں ترجمہ کروں، قل ان الفضل، بے شک جو فضل ہے، بے ید اللہ، ید اللہ کے پاس ہے۔ چاہے میں ترجمہ کروں کہ فضل ید اللہ کے پاس ہے، چاہے میں ترجمہ کروں فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، بات ایک ہی ہو گئی۔ اب تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں، اللہ کا ہاتھ پسند ہے یا تمہیں ید اللہ پسند ہے؟ اگر اللہ کا ہاتھ ماننا ہے تو اللہ کے ہاتھوں والا خدا مان کر مشرک ہو جاؤ، یا پھر اس ہاتھ کو تلاش کرو جس ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ ہی ہاتھ بنایا ہے۔ ہاتھوں والا خدا تلاش کرو، مشرک بن جاؤ، یا پھر کوئی تو ہے نا، کوئی ہاتھ تو ایسا ہے جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا۔ اللہ نے کہا قرآن میں، سورہ ہجر میں بھی 14ویں پارہ میں، اور سورہ یہ 25ویں پارہ میں بھی، 23ویں پارہ میں بھی، سورہ صافات میں، سورہ سعد میں، 3 جگہ پر اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ لما خلقت بیدیا، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ پتہ کیا چلا کہ کوئی ایسا ہاتھ ہے جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا۔ اب اس ہاتھ کو دیکھنا ہے تو ذرا دیکھتے ہوئے چلو۔ بیت رضوان کے موقع پر جب رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں پر بیعت کرو، یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، تمام لوگوں نے بیعت کیا۔ پھر آخر میں جو سب سے اوپر، سب سے آخر میں ہاتھ آیا، ہاتھ آنا تھا، اللہ نے کہا
ید اللہ فوق ایدیہم، اے حبیب تیرے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ آگے آگے. یہ سورہ فتح ہے، یہ سورہ فتح ہے، 26ویں پارہ ہے، سورہ فتح ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے، سب سے افضل ہے. تو قل ان الفضل، بے شک جو فضل ہے، بے ید اللہ، وہ ید اللہ کے پاس ہے. یؤتی ہے من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. غور کرنا، فضل کی بات ہو رہی ہے کہ فضل جسے چاہتا ہے ید اللہ اسے فضل دیتا ہے. ایک نبی گزرے ہیں، اس نبی کا نام ہے سلیمان علیہ السلام. جانتے ہیں نا چوٹی والا واقعہ بڑا مشہور ہے جناب سلیمان علیہ السلام کا. قرآن مقدس میں 19ویں پارہ میں سورہ ہے پورا، سورہ نمل، اس میں جناب سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے ہر جگہ پر. اچھا جناب سلیمان علیہ السلام جو نبی ہیں، کمال کیا ہے ان کا؟ ہواؤں پر حکومت ہے، جناتوں پر حکومت، فضاؤں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، یعنی سب پر، چرند پرند پر حکومت، چوٹیوں پر حکومت، سب پر حکومت کس کی ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام. اب پوچھا جائے اے سلیمان علیہ السلام یہ جو تیرے پاس آیا یہ ہے کیا؟ یہ جو تیرے پاس ملا یہ ہے کیا؟ جناب سلیمان پکار اٹھے، انا ھذا لہو الفضل المبین، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ فضل مبین ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ رب کا فضل ہے، یہ فضل ہے. سلیمان کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فضل ہے. اور علی کا بیٹا عباس فضل نہیں ابو الفضل کہلایا. جو فضل ہے وہ چوٹیوں سے بات کرتا ہے، جو فضل ہے وہ فضاؤں پر حکومت کرتا ہے، جو فضل ہے وہ انسانوں پر حکومت کرتا ہے، جو فضل ہے جناتوں پر حکومت کرتا ہے، جو فضل ہے یہ ساری خوبیاں اس کے اندر. عباس فضل نہیں، عباس ابو الفضل ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آدم تراب ہے، علی بو تراب ہے، ایسے ہی سلیمان فضل ہے، عباس ابو الفضل ہے. ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے. ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے. ٹوٹے لوٹی آس ہے، عباس ہے، عباس ہے. واہ جیو. عباس کون ہے؟ عباس فضل نہیں، عباس ابو الفضل ہے. صفین میں میرے مولا کی پہلی جنگ، میں جنگ نہیں بیان کر رہا، میں کچھ چیزیں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے مولا کی پہلی جنگ ہے، مولا عباس کی پہلی جنگ ہے. اچھا مولا عباس، پورا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، صرف میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کہ مولا عباس نے جب پہنا، لوہے کی جب جری تھی جو میدان میں جو پہنا جاتا ہے، ایک بالش جو ہے یوں بڑی تھی، ایک بالش سر سے ایک بالش وہ بڑی تھی. جب ایک بالش بڑی تھی تو مولا فرماتے ہیں مولا کائنات عباس یہ تو ایک بالش بڑی ہو گئی ہے. عباس نے کہا بابا کیا ہوا؟ ابھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں. یوں مولا عباس نے اپنے ہاتھوں کو لیا، اپنے ہاتھوں سے یوں کیا، یوں کرنا تھا. جو لوہے کا جو زیرہ تھا وہ لوہا کٹ گیا، پگھل کر جہاں ہونا تھا وہاں پر آ گیا. لوگوں نے کہا اے عباس یہ تو معجزہ داؤد نبی کا ہے، لوہے کو موم کر دینا، لوہے کو پگھلا دینا، یہ معجزہ داؤد نبی کا ہے، داؤد علیہ السلام کا ہے. عباس یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ عباس سلمدان نے فرمایا اے لوگوں، داؤد نبی جو کرتا تھا ہمارا نام لے کر کرتا تھا، آج ہم خود کر رہے ہیں. داؤد جو کرتا تھا
ہمارا نام لے کر کرتا تھا، ہمارے جد کا نام لے کر کرتا تھا، میرے بابا علی کا نام لے کر کرتا تھا، اور آج میں اپنے جد کا نام نہیں، آج میں خود حاضر آیا ہوں، آج میں خود اپنے سے کر رہا ہوں۔ یوں مولا عباس سلمدار، نام کیا ہے شہنشاہ کا؟ عباس۔ نام کیا ہے؟ عباس۔ آمد کب ہے شہنشاہ کی؟ 4 شعبان، 4 شعبان 26 ہجری، 26 ہجری 4 شعبان۔ مولائے کائنات شیر خدا یوں ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، مولائے کائنات نے فرمایا کہ اے کمبر جاؤ، میرے گھر چلے جاؤ، فضا سے کہہ دینا کہ علی نے جو کہا تھا وہ دے دے۔ علی نے جو کہا تھا اس کو لے کر آ جاؤ۔ جناب کمبر حیران ہو گئے، جناب کمبر آئے اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ فضا نے کہا کہ کون؟ کمبر نے کہا تیرا بھائی کمبر آیا ہے، علی نے کچھ منگایا تھا۔ کہا ہاں کمبر رک جاؤ، میں اندر سے آتی ہوں، ایک ٹوکری ہے، ٹوکری دینا ہے۔ جناب کمبر رک گئے۔ اب دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی۔ پھر جناب کمبر نے کہا بہن فضا اتنی دیر تو نہیں لگنی چاہیے، اتنی دیر کیسے لگ رہی ہے؟ جناب فضا نے کہا اے بھائی کمبر مبارک ہو، جس کو آنے کی بشارت ماں زہرا نے دی تھی وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے، اور زینب نے اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، زینب نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ اب جناب کمبر دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے مولا آپ کے گھر میں فضا کہہ رہی ہے کہ زینب کی گود میں آنے والا آ گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، مولا امیر المؤمنین ممبر کو چھوڑتے گئے اور ممبر کو چھوڑ کر بڑی تیزی سے رفتار کے ساتھ گھر کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے ہی چلتے ہیں یوں راستے میں مولا حسن مجتبیٰ مل گئے۔ مولا حسن فرماتے ہیں بابا اتنی جلدی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹا حسن جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ حسن نے کہا بابا آ گیا؟ کہا ہاں آ گیا۔ اب ذرا غور کرنا، مولا حسن نے فرمایا وہ آ گیا، علی نے فرمایا وہ آ گیا، فضا کہتی ہے وہ آ گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا یہ پیدا ہو گئے، پتا کیا چلا یہ وہ ذات ہے جو پیدا نہیں ہوتے نازل ہوتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اچھا ہم تو کہتے ہیں نا رسول اللہ کو ہم قرآن کہتے ہیں، ناطق قرآن، کوئی مانے یا نہ مانے ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ ناطق قرآن، مولا علی ناطق قرآن، مولا حسن ناطق قرآن، مولا حسین ناطق قرآن، یعنی یہ جتنا گھرانہ ہے یہ ہے کیا؟ بولنے والے قرآن ہے۔ کوئی شک اس میں؟ کوئی شک نہیں ہے نا؟ جب کوئی شک نہیں ہے تو سن لو قرآن کبھی پیدا نہیں ہوتا، قرآن جب بھی ہوتا ہے نازل ہوتا ہے، قرآن ہمیشہ نازل ہوتا ہے۔ یہ مولا عباس کا نزول ہے۔ اچھا مولا عباس نام کس نے رکھا؟ نام حسنین کی ماں رکھ رہی ہے، نام وہ رکھ رہی ہے جس کے احترام میں خود رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ جب وہ نام رکھ رہی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کچھ دیکھ کر نام رکھا ہوگا۔ شہزادی نے فرمایا زینب جو آئے گا اس کا نام عباس رکھنا۔ کیا نام؟ عباس رکھنا۔ یہ کس نے کہا؟ جناب سیدہ نے کہا کہ نام کیا رکھنا ہے؟ نام عباس رکھنا ہے۔ عباس میں کتنے حرف؟ 4 حرف، عین، بے، الف، سین، یاد کر لینا 4 حرف ہیں۔ اسی چاروں حرف پر جو ہے انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے میں
ایک چیز بتاتا چلوں، ایک رسول اللہ کے چچا گزرے ہیں، واہ، جناب امیر حمزہ، جناب امیر حمزہ، طاقت، بہت طاقت، جس کو رسول نے کہا ہو اسد الرسول، تو خدا کا شیر ہے، کس کا؟ تو محمد کا شیر ہے، کس کا شیر ہے؟ محمد کا شیر ہے، کس کا لقب دیا گیا؟ امیر حمزہ کا، حضرت امیر حمزہ کا لقب رسول اللہ نے فرمایا اے میرے چچا آپ میرے شیر ہیں، آپ میرے شیر ہیں۔ ایک اور گزرے ہیں جن کا نام ہے جعفر طیار، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے، مولا علی علیہ السلام کے بھائی، جعفر طیار۔ اچھا، جعفر طیار کی بھی بڑی طاقت، بہت طاقت جعفر طیار کی، بہت طاقت تھی جعفر طیار کے اندر۔ جعفر طیار اور امیر حمزہ، یہ دونوں طاقتیں مل کر، یہ دونوں مل کر علی کے برابر نہیں، یہ دونوں مل کر علی کے برابر نہیں۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کا دور تھا، جناب ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، حیدر کرار، 4 بیٹے۔ اب یہ ہوا کہ اے ابو طالب، چاروں بیٹوں میں کشتی لڑاؤ۔ کہا کیسے کشتی؟ اور اتنا جان لے علی سے ہر بھائی 10 سال کے بڑے تھے، مولائے کائنات سے 10 سال بڑے جعفر طیار تھے، ان سے 10 سال بڑے جناب عقیل تھے، ان سے 10 سال بڑے جناب طالب تھے، یہ سب 10 سال بڑے تھے، یعنی مولا علی سب سے چھوٹے تھے۔ کہا علی سے کشتی لڑایا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابو طالب نے کہا علی کی کلائی میں اتنی طاقت ہے نا، علی سے کوئی لڑ نہیں سکتا، میرے بیٹے بھی لڑ نہیں سکتے۔ کہا نہیں علی، نہیں ابو طالب، آج کشتی لڑایا جائے۔ پورے جو ہے بنو ہاشم کا قبیلہ اکٹھا ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یوں اکٹھے ہو گئے چاروں بھائی، اور چاروں بھائی جب اکٹھے ہو گئے، یوں شیر خدا نے، مولائے کائنات نے اپنے ہاتھوں سے بھی، ننھے سے مولائے کائنات کا بھی بچپنا ہے، یوں اپنے ایک ہاتھ سے یعنی دائیں والے ہاتھ سے جناب طالب اور جناب عقیل دونوں کی کلائی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیے، یوں پکڑ لیا اور ہلا نہیں پا رہے گے، اور بائیں ہاتھوں سے جناب جعفر کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، ہلا نہیں پا رہے۔ اب تینوں لوگ ہلا نہیں پا رہے ہیں۔ بنو ہاشم کا گھرانہ اکٹھا ہو کر جناب جعفر کے حق میں لوگ کہنے لگے جعفر 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 جعفر، یہ سب مل کر کہہ رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں جعفر 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 جعفر۔ اتنے میں رسول اللہ آ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا حیدر 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 حیدر۔ اچھا، یہ ثانی جناب، کہنے کا مطلب جناب جعفر طیار اور جناب امیر حمزہ دو مل کر علی کے برابر نہیں، علی کے برابر نہیں گئے، لیکن اکیلا واحد تنہا عباس کی ذات ہے جس کے بازوؤں میں علی کی طاقت ہے، جس کے بازوؤں میں علی کی طاقت ہے۔ نام کیا ہے؟ عباس۔ حرف کتنے ہیں؟ 4۔ کیا؟ عین، بے، الف، سین، یہ 4 حرف ہیں، عین، بے، الف، سین۔ اب مجھے یہ بتانا عین کیا ہے؟ عباس کی جو عین ہے وہ عین کیا ہے؟ عباس میں جو با ہے وہ بے کیا ہے؟ عباس کی جو الف ہے وہ الف کیا ہے؟ عباس کی جو سین ہے وہ سین کیا ہے؟ خدا کی قسم آپ پورے ہندوستان میں گھوم ڈالو، میرے علاوہ کوئی بتا نہیں پائے گا، اور جو بتائے گا میرا پڑھا ہوا ہی بتائے گا۔ اب ذرا دیکھیں عباس کی عین کو دیکھیں، عباس کی عین کیا ہے؟ بالعین علیم بالملمات بالادوا وبالباء بصیر بالحل والشفاء وبالهو بالالف عامر بالقضاء وبالسین سر المرتضی۔ اس کا ترجمہ کرتا ہوں بالعین علیم۔ عباس کی عین بتاتی ہے کہ عباس عالم نہیں، عباس عالم نہیں، بالعین علیم،
عباس عالم نہیں، عباس علیم ہے۔ اور علیم کی جو صفات ہے یا قرآن میں آیا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، یا اس کے لیے علیم کہا گیا یا عباس کے لیے علیم کہا گیا؟ بالعین علیم، عباس علیم ہے مشکلات کا۔ وبالباء، عباس کی با بتاتی ہے بصیر بالحل والشفاء، عباس کی با بتاتی ہے کہ عباس بصیر ہے۔ بصیر کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، یعنی اس چیز کو بھی دیکھنے والا جو پوشیدہ ہو، جو پوشیدہ ہو اس چیز کو بھی دیکھنے کو بصیر کہا جاتا ہے۔ وبالباء بصیر بالحل والشفاء، عباس کی با بتاتی ہے کہ عباس بصیر ہے مشکلات کا، یعنی مشکلیں کہاں کہاں ہے، کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، سکینہ کے چچا کو خبر ہے۔ بالالف عامر بالقضاء، عباس کی جو الف ہے، عباس کی الف بتاتی ہے کہ عباس عامر ہے قضا کا، یعنی عامر کا مطلب یہ حکم دینے والا، قضا مطلب ہوتا ہے موت، قضا کا مطلب موت، یعنی عباس وہ ہے جو موت کو حکم دے دے تو موت رک جائے، موت کو حکم دے موت رک جائے۔ عقیدہ ہے نا جناب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت ہے، روحیں قبض کرتے گئے، ہے عقیدہ نا؟ جناب اسرائیل کیا کرتے ہیں؟ روحیں نکالتے ہیں جناب۔ اچھا، ایک وقت میں لاکھوں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، سب کی روح کون قبض کرتے ہیں؟ جناب اسرائیل علیہ السلام۔ اچھا، کسی کو موت امریکہ میں ہو رہی ہے، کسی کی انڈیا میں ہو رہی ہے، سیم وقت میں ہو رہی ہے، سیم ٹائم میں ہو رہی ہے، اور روح کون قبض کر رہا ہے؟ اسرائیل قبض کر رہے ہیں۔ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل ایک فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ بنا کس سے ہے؟ وہ کس سے بنا ہے؟ وہ نبی کے پسینے سے بنا ہے، وہ نبی کے پسینے سے بنا ہے۔ ارے جو نبی کا پسینہ ہے اس کی طاقت یہ کہ لاکھوں کروڑوں روحیں ایک وقت میں نکال لے۔ عباس نبی کا پسینہ نہیں ہے، نبی کا خون ہے۔ اچھا، پڑھا لکھا مجمع ہے، جانا آپ سائنٹسٹ پڑھنا، کیمسٹری اٹھا کر دیکھنا، پڑھ لینا کہ خون اور پسینے کے چیپٹر کو پڑھ لینا۔ خون اور پسینہ کیا ہے؟ لکھا ہے پسینہ خون سے 70 درجہ پستی پر ہوتا ہے، نہیں 70 درجہ نیچے والی حصے میں ہوتا ہے، یعنی پسینے سے 70 درجہ افضل کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے۔ کتنے درجہ؟ 1-2 درجہ نہیں، کتنے درجہ؟ 70 درجہ افضل ہوتا ہے۔ تو جناب اسرائیل، جناب جبرائیل، جناب اسرافیل، جناب میکائیل، یہ جتنے ہیں سب نبی کے پسینے سے بنے ہیں، اور علی نبی کا پسینہ نہیں، یا علی لحموں کا لحمی، یا علی دموں کا دمی، یا علی جسموں کا جسمی، یا علی روحوں کا روحی، یا علی نفسوں کا نفسی، یا علی قلبوں کا قلبی۔ اے علی تیرا جسم میرا جسم، اے علی تیرا خون میرا خون، اے علی تیرا نفس میرا نفس، اے علی تیرا قلب میرا قلب، تیرا قلب میرا قلب۔ اسی علی نے فرمایا یا عباس تیرا جسم میرا جسم، تیرا روح میری روح، تیرا قلب میرا قلب۔ پسینے کا جب یہ کمال، تو عباس پسینہ نہیں، عباس خون ہے۔ عباس کیا کیا کرتا ہوگا؟ وہ کیا کیا کرتا ہوگا؟ ایک جملہ پڑھ دوں، مولا عباس نے کیا فرمایا؟ عاشور کی رات، کب؟ عاشور کی رات۔ عاشور کی رات بی بی زینب فرماتی ہیں کہ میں نے سنا میرا بھائی عباس کہہ رہا تھا، میرے بھائی عباس نے جو کہا، تو فرماتی ہیں
کہ وہ میرے بھائی حسین کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا جو عباس کہہ رہا تھا۔ عباس نے کیا کہا؟ عباس نے کہا خدا کی قسم کل آنے تو دو، قیامت دکھلاؤں گا، قیامت کہتے کسے ہیں؟ کل آنے تو دو، میں بتاؤں گا قیامت کہتے کسے ہیں۔ جناب عباس علمدار فرماتے ہیں واللہ احیر جبرائیل، خدا کی قسم میں جبرائیل کو حیران کر دوں گا، کس جبریل کو؟ اس جبریل کو حیرت زدہ کر دوں گا جس جبریل نے میرے بابا علی کو خیبر کو اکھاڑتے ہوئے دیکھا تھا، اس جبریل کو میں حیران کر دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں واللہ ادہشو اسرائیل، خدا کی قسم کل میں اسرائیل کو دہشت زدہ کر دوں گا۔ اے میرے مولا اس کا کیا مطلب؟ آپ جبرائیل کو حیران کر رہے ہیں، آپ اسرائیل کو دہشت زدہ کر رہے ہیں۔ مولا عباس نے فرمایا کل میں جس طرح سے شامیوں کو ماروں گا، شامیوں کو جس طرح سے میں ماروں گا، اسرائیل حیران ہو جائے گا میں روحیں کیسے قبض کروں۔ عباس اس طرح سے حملہ کرے گا، عباس اس طرح سے مارے گا، عباس کا حملہ ایسا ہوگا کہ دیکھ کر اسرائیل کہے گا اے اللہ جس طرح سے عباس مر رہا ہے میں روح کیسے نکالوں۔ یہ میرے غازی ہیں بالالف عامر بالقضا، عباس کی الف بتاتی ہے عباس قضا کو حکم دینے والا ہے۔ آگے والا حرف کیا ہے؟ لاسٹ والا حرف سین، کیا ہے؟ سین۔ وبالسین سر المرتضی، عباس کی سین بتاتی ہے کہ عباس مرتضی کا راز ہے، عباس علی کا راز ہے۔ اور علی کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انتا سر اللہ فی العالمین، اے علی تو عالمین میں اللہ کا راز ہے۔ عباس کون ہے؟ عباس علی کا راز ہے، تو اللہ کے راز کا نام عباس ہے۔ اللہ کے راز کا نام عباس ہے۔ یوں جو لکھا گیا ہے نا، ایک فقیر کی نظر پڑی، ایسا ویسا فقیر نہیں جو آل محمد کا دیوانہ ہے۔ فقیر وہی ہوتا ہے، یہ بنے ہونے والے جو فقیر ہوتے ہیں نا، یہ وہ فقیر نہیں ہوتے ہیں جو بہلول میں رہا۔ بہلول کی بات یہ، ایک فقیر کا گزر ہوا، فقیر نے کہا کہ کیوں لکھا ہوا ہے بالعین عباس کی عین کو علیم لکھا گیا، عباس کی بے کو بصیر لکھا گیا، عباس کی الف کو عامر لکھا گیا کہ قضا کا عامر ہے، موت کو حکم دینے والا ہے۔ عباس کی سین کو لکھا گیا وبالسین سر المرتضی، عباس مرتضی کا راز ہے۔ اس فقیر نے کہا میں جو دیکھ رہا ہوں عباس میں نا، میں یوں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بالعین عکس المرتضی، عباس کی عین بتاتی ہے کہ عباس علی کا عکس ہے، عباس مرتضی کا عکس ہے۔ اچھا عکس کہتے کسے ہیں؟ عکس کہتے کسے ہیں؟ یعنی ایک شیشہ رکھا جائے، اگر ایک آئینہ ہو، اس آئینے میں آپ کا عکس آئے گا، ہے نا، اس آئینے میں آپ کا عکس آئے گا۔ اس فقیر نے کیا کہا؟ عباس کیا ہے؟ عباس علی کا عکس ہے۔ اور میں نے بتایا علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ اللہ کا عکس ہے، اللہ کا عکس ہے۔ اچھا ایک عکس آئینہ لگا دیا جائے، آئینہ رکھ دیا جائے بیچ میں، عکس، ٹھیک، ایک آئینہ رکھ دیا جائے۔ اچھا سورج جب نکلے، سورج کی روشنی اس آئینے پر پڑتی ہے، اس آئینے پہ پڑنے کے بعد پھر اس آئینے سے ٹکرا کر جو روشنی آئے گی، مجھے بتاؤ جو وہاں کی روشنی میں گئے اور جو اس سے جو روشنی آ رہی ہے، کم ہو سکتی ہے؟ کم ہو سکتی ہے؟
نہیں کم ہو سکتی نا، میں اشارہ کر رہا ہوں سمجھنے والے سمجھ جائیں نا. ایک آئینہ ہے، آئینے میں عکس آئے اور پھر وہی عکس پلٹ کر ادھر آئے تو وہ عکس میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی. اگر عکس کو ہٹا لیا جائے جو وہاں کی روشنی اس کی روشنی فرق ہی نہیں پتا چلے گا کہ وہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو بس عباس اور اس کے درمیان ایک عکس ہے، اسی عکس کا نام علی مرتضیٰ ہے. علی کو ہٹا لیا جائے وہ کیا ہے، عباس کیا ہے، پتا نہیں چلے گا. کائنات میں اللہ بانٹتا ہے، اللہ بانٹتا ہے نا، بانٹتا ہے. اچھا ابھی جناب لائے ہیں عمران بھائی یہاں پہ شیرنی لائے، تبرک لائے ہیں، بسکٹ. ابھی مجلس کے بعد محفل کے بعد یوں بانٹا جائے گا. اچھا جب بانٹے، کوئی بھی جب بھی بانٹے گا، بانٹنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہاتھ چاہیے. بنا ہاتھوں کا کوئی بانٹ سکتا ہے؟ کوئی بانٹ سکتا ہے؟ کائنات میں روزی کون بانٹ رہا ہے؟ اللہ بانٹ رہا ہے. کیا اللہ ہاتھ رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے. تو جیسے بنا ہاتھوں کا اللہ بانٹتا ہے، اگر دیکھنا ہو کہ اللہ ہاتھ رکھتا نہیں ہے کس طرح سے بانٹتا ہے تو دیکھ لو عباس کو. عباس کا ہاتھ نہیں ہے، آج بھی عباس دے رہا ہے. کبھی کچھ مانگنا ہونا، علم دیکھو تو علم دیکھ کر چلے جانا اور جا کر سکینہ کا واسطہ لے کر عباس سے مانگنا. خالی نہیں کرے گا، اور جو مانگو گے عباس دے دے گا. اور عباس کے پاس بازو ہے نہیں، عباس کے پاس بازو ہے نہیں. بالعین عکس المرتضیٰ، عباس کی عین بتاتی ہے کہ عباس مرتضیٰ کا عکس ہے. وبالبائے قرآن الوفا، عباس کی بے بتاتی ہے قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بے سے شروع ہوتا ہے. فرمایا وبالبائے قرآن الوفا، عباس کی با بتاتی ہے کہ عباس قرآن وفا ہے. عباس وفاؤں کا قرآن ہے. ایک قرآن وہ جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں جو 30 پارے والا ہے، 114 سورتیں ہیں، وہ بھی قرآن ہے. ایک قرآن یہ جس کو بطول نے نام رکھ کر بھیجا کہ اے عباس تو وفاؤں کا قرآن ہے. تو دو قرآن ہو گئے. تو اب ذرا دیکھو اس قرآن کی تلاوت، جو قرآن رسول اللہ کے سینے پر اترا، جو قرآن کی تلاوت ہم اور آپ مسجدوں میں کرتے ہیں، اس قرآن کی تلاوت علی مرتضیٰ نے کی ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے. اور یہ قرآن وفا ہے، اس قرآن کی تلاوت بطول نے کیا ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے. ابھی قرآن آیا نہیں ہے، رسول اللہ کے سینے پر ابھی قرآن آیا نہیں ہے. علی مرتضیٰ کعبے میں آئے اور کعبے میں آ کر پورا قرآن سنا ڈالا. کعبے میں آتے ہی پورا قرآن پڑھ ڈالا، پورا قرآن آپ نے سنا ڈالا. یعنی قرآن ابھی آیا نہیں ہے، تلاوت علی مرتضیٰ نے کر دیا ہے. جب علی نے تلاوت کر دیا ہے تو اس قرآن کی تلاوت بطول نے کیا ہے. وبالبائے قرآن الوفا بالالف امن الحرم، عباس کی الف بتاتی ہے کہ عباس امن حسن یہ جو حرم ہے اس حرم کا جو ہے امن ہے مولا عباس. اور آگے آخری والا جو حرف ہے کیا ہے؟ سین ہے. وبالسین، اس فقیر نے کہا
کہ آپ نے کہا وَبِالسِّینِ سِرُّ الْمُرْتَضَىٰ، عباس مرتضیٰ کا راز ہے، اور علی کیا ہیں؟ علی کیا ہیں؟ یا علی انت سر اللہ فی العالمین، علی اللہ کا راز ہے، عباس علی کا راز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں یوں نہ کہہ دوں وَبِالسِّینِ سِرُّ الْکِبْرِیاء، عباس کبریا کا راز ہے، عباس کبریا کا راز ہے، کبریا نہیں گئے، کبریا نہیں گئے، کبریا کا راز ہے۔ کبریا جو ہے صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کبریا صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے جو 14 ہیں نا، یہ سارے اس کے راز کہلائے ہیں، اس کے راز کہلائے ہیں۔ یہ ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک ہاتھ ہے نا، جو ایک ہے نا، یہ پورا ایک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور اسی ایک میں جب یوں کرو گے کتنے نظر آئے؟ کتنے نظر آئے؟ کائنات میں ابھی کچھ ہے نہیں، صرف اکیلا ہے، صرف اکیلا ہے۔ جب خلق کرنے کے آیا یوں کیا تو 5 بن گئے، یوں کیا 5 بن گئے۔ پھر 5 میں دیکھو، 5 میں غور کرو، غور کریے آپ 5 میں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، اس میں صرف 2 ہے، اس میں صرف انگوٹھے میں صرف 2 ہے، اس میں 3 ہو رہا ہے، یہ دیکھو 3 ہو رہا ہے، اس میں صرف کتنے ہیں؟ اس میں 2 ہیں، کتنے ہو گئے؟ 14۔ کتنے ہو گئے؟ 14، یعنی ہے ایک میں ظاہر ہوا 5 میں نظر آیا 14، پھر یوں سمیٹ لو 1 بن جائے گا۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نحنو ہوا نحنو ہوا، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود وہ ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں۔ وہ ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں۔ اب آ جائیے بس آخری لمحہ، کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جو فضائل تھا، فضائل میں پڑھ چکا ہوں، اور اس شہنشاہ کی فضائل 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 10 دن اگر پڑھواؤ گے 10 دن پڑھوں گا، اور 10 دن ایسے فضائل پڑھوں گا کہ آپ کی جو روح ہے، جسم تو یہاں پر رہے گا، آپ کی روح معراج پہ پہنچ جائے گی۔ اور ابھی بھی اس سے پہلے جو پڑھا گیا، خدا کی قسم آپ کی جسم تو یہاں تھی، لیکن روح سے پوچھو روح کہاں تھی؟ روح یہی کہے گی میں تو عباس کے روزے پر تھی۔ اب ذرا دیکھیے آخری لمحہ میں آ گیا ہوں۔ مولا عباس عالم ذر اول، ابھی کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا حسین تو میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے گا تو ٹھیک ہے، کون ہوگا تیرے ساتھ؟ نام لکھوا، نام لکھنا ہے۔ مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے نام لکھو۔ نور کا قلم لکھنا شروع کیا۔ مولا حسین نے کہا، سب کا نام بتاتے گئے، اونو محمد، محمد ابراہیم، جناب مسلم، شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، معصوم علی اصغر، سب کا نام لکھوا دیا میرے مولا نے۔ لکھوا کر جیسے ہی مولا نے کہا، اللہ حسین نے کہا عباس، عباس، عباس کہنا تھا، جو نور کا قلم تھا وہ رک گیا۔ پھر آواز قدرت آئی، اے حسین عباس بھی لڑے گا؟ میرا مولا، اے میرے اللہ، وہ تو میرا سپہ سالار ہوگا، وہ تو لڑے گا۔ کہا اگر عباس اگر لڑے گا نا تو حکم میں ترمیم کرنی پڑے گی، حکم میں چینجنگ لانی پڑے گی۔ اے اللہ کیوں حکم کو کیوں تبدیل کرنا پڑے گا، حکم میں چینجنگ کیوں لانی پڑے گی؟ اللہ نے کہا حسین تیرا بابا علی، کہا ہاں مولا،
علی کے پاس کتنی طاقت؟ علی سے کوئی جیتا؟ نہیں مولا۔ علی سے کوئی جیت پائے گا؟ نہیں جیت پائے گا۔ علی خیبر اکھاڑ کر پھینکے گا؟ ہاں میرے مولا۔ علی مرحب کو تو ٹکڑے کرے گا؟ کہا ہاں میرے مولا۔ علی سب کو مارے گا؟ کہا ہاں میرے مولا۔ کہا علی اتنا کچھ کرے گا، علی سے کوئی جیت نہیں پائے گا، کیوں؟ کہا میرے مولا آپ ہی بتائیں کیوں؟ اللہ تو ہی بتا۔ اللہ نے کہا اے حسین وہ اس لیے کہ تیرے بابا علی کے بازو میں میری قوت رہتی ہے، میری طاقت رہتی ہے۔ شاہ مرداں، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ علی کے بازوؤں میں، علی کے بازوؤں میں کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، رب کائنات کی طاقت ہے۔ اللہ نے کہا علی کی کلائی میں میں رہتا ہوں، علی سے کوئی آج تک جیت نہیں پایا۔ عباس کے دو بازو میں، ایک بازو میں علی گئے، دوسرے بازو میں میری قوت گئے، تنہا علی کے بازو میں میں تھا، علی سے کوئی جیت نہیں پایا۔ عباس کے بازو میں میں اور علی دونوں گئے، عباس سے کون جیت پائے گا؟ یا سیدی یا عباس، یا سیدی یا عباس، یا سیدی یا عباس۔ کون جیت پائے گا؟ عباس سے کوئی نہیں جیت سکتا، چینجنگ کرنی پڑے گی۔ اے اللہ پھر کہا حسین عباس کا بازو، یوں عباس کا بازو آنا تھا۔ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آیا۔ مولا حسین نے کہا اللہ عباس کا بازو مانگ رہا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں۔ مولا حسین خاموش ہو گئے۔ اتنے میں مولا عباس کا نور آگے بڑھا۔ مولا عباس کے نور نے کہا اے اللہ تو اپنے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں میں اپنے حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، جب اپنے حسین سے اتنی محبت کرتا ہے، میں تیرے حسین کے لیے اپنے دونوں بازو اگر دے دیا مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ بس یہی سنیں، گفتگو تمام، بس 2 4 5 منٹ جو لگ جائے۔ اور خدا کی قسم یہ جملہ اگر سن لیں آپ یہاں نہیں رہیں گے، آپ کہیں اور پہنچ جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ عباس کا دونوں بازو چاہیے۔ عباس کے نور نے کہا اے اللہ میں تیرے حسین کے لیے اپنے دونوں بازو قربان کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے کہا عباس تو اگر 2 بازو دے گا بدلے میں تجھے 2 چیزیں دوں گا۔ اللہ وہ کیا 2 چیزیں دے گا؟ اللہ نے کہا عباس تو اگر بازو مجھے اگر دے دے گا تو کائنات میں جتنی میرے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی عباس اس سے زیادہ تیرے نام کا علم ہوگا۔ اس سے زیادہ تیرے نام کا علم ہوگا۔ حسن میں کتنی مسجد میں نہیں جانتا، کتنی مسجد؟ 40 50 60 70 80 90 100 مان لو۔ جب محرم کا وقت آتا ہے علم کتنا ہوتا ہے؟ علم کتنا ہوتا ہے؟ ہر بچے کے ہاتھ میں علم ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں علم آیا جب رسول اللہ کو ملا، رسول اللہ نے وہ علم اپنے چچا امیر حمزہ کو دیا۔ امیر حمزہ کے ہاتھوں میں علم آیا، امیر حمزہ نہ رکھے وہ علم آیا جعفر طیار کے پاس، جعفر طیار نہ رکھے وہ علم آیا حیدر کرار کے پاس، حیدر کرار نہ رکھے وہ علم آیا حیدر کرار سے عباس علمدار کے پاس۔ آج دیکھ لو 1400 سال بیت گیا، آج بھی علم پر قبضہ عباس کا ہے۔ چودہ 1400 سال بیت گیا، آج بھی علم پر قبضہ عباس کا ہے۔ اللہ دوسری چیز کیا دے گا؟
اللہ نے کہا عباس کائنات میں جو کچھ بھی بڑھتا ہے میں بانٹتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ عباس دینے کے لیے ہاتھ چاہیے، دینے کے لیے بازو چاہیے۔ اے عباس دوسرا انعام یہ دے رہا ہوں، جیسے میں ہاتھ رکھتا نہیں ہوں، بنا ہاتھوں کا کائنات میں بانٹتا ہوں، عباس تو بھی ہاتھ نہیں رکھے گا، کائنات میں تو بانٹے گا۔ کائنات میں تو بانٹے گا، کائنات میں تو بانٹے گا۔ مولا عباس علمدار فضائل چاہے شجاعت کچھ بھی پڑھا جائے، مولا عباس کے یعنی حسینیوں کے اندر ایک جذبہ ہی الگ ہو جاتا ہے جب عباس کہہ دیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہاں آپ جتنے بیٹھے نا صرف عباس نام لے لوگے نا اس میں جوش آ جاتا ہے۔ جب عباس کے نام میں جب اتنی قوت ہے تو عباس کے بابا علی کے نام میں کتنی قوت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدم پھنسے تھے پکارا تو علی کو پکارا، نوح نے پکارا تو علی کو پکارا، زکریا نے پکارا علی کو پکارا، ابراہیم جب آگ میں جا رہے تھے آگ سے جس نے بچایا علی نے بچایا، اسماعیل کے گردن پر چھری رکھی گئی تھی بچایا اسماعیل کو علی نے بچایا۔ موسیٰ سے جو کلام کرتا تھا وہ آواز کس کی، وہ لہجہ علی کا لہجہ تھا۔ علی عیسیٰ جو ناز کرتا تھا ٹوکروں سے مردے جلاتا تھا، کس کے نام سے جلاتا تھا؟ کوئی اور نہیں، خدا کی قسم ایک ہی نام ہے جس نام کو ڈنکے کی چوٹ پر غدیر کے میدان میں 18 ذوالحجہ کو رسول اللہ نے علی کے بازو کو پکڑ کر اٹھا کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ مولا غازی عباس، مولا عباس کے جو بھی ذکر کیے گئے، اے میرے غازی تجھے سکینہ کا واسطہ، جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اے میرے غازی سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ تجھے پنجتن کا واسطہ، 14 معصومین کا واسطہ، مولا عباس، بی بی زینب، بی بی سغرا و سکینہ، بی بی کلثوم و رقیہ، بی بی شریفہ، بی بی فضہ، بی بی معصومہ کم کا واسطہ۔ اے اللہ تمہیں شہزادوں کا واسطہ، شہزادیوں کا واسطہ، ان لوگوں کے دلوں میں مولا کائنات کی محبت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، جذبہ عطا فرما۔ رب کائنات ہمارے گھر میں جو بھی پریشانی مصیبتیں بلائے ہوں، رب کائنات مولا عباس علمدار کے صدقے طفیل میں ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری مصیبتوں کو دور فرما، سارے بلاؤں کو دور فرما۔ خصوصاً آج کی ڈیٹ میں لکھنؤ کے ہمارے مانو بھائی، ان کی سسٹر کی طبیعت علیل ہے، شبانہ پروین، ان کی کڈنی کا معاملہ ہے، کڈنی چینج ہونا ہے، رب کائنات اے میرے غازی عباس کے صدقے طفیل میں اسے شفا عطا فرما۔ اے میرے عباس آپ کو سکینہ کا واسطہ، بی بی سغرا کا واسطہ، اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنا نگاہیں کرم فرما۔ اے میرے غازی جو بھی پڑھا گیا ہے، جو بھی بولا گیا، اے میرے غازی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا امام زمانہ علیہ السلام آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اے میرے امام اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ سرکار معین الدین چشتی حسن اجمیری سنجری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ سرکار صابر پاک، سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء، سرکار قلندر پیا، سرکار وارث پاک، تمام جتنے بھی اولیاء اعظام ہیں سارے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما۔ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے غازی اپنا خاص کرم فرما، خاص فضل فرما، خاص کرم فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، شاہ است حسین بادشاہ است حسین
دی نست حسین دی پناہ است حسین سردار ندار دست در دست یزید حقا کی بنائی لا الہ است حسین نادی علی جم مظہر العجائب تجدہ آن لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی وبی ولایتک یا علی جو یا علی جو یا علی ادرکنی اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ملي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسكن أرزقته وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد. اور ہر جمعہ ہر سیٹرڈے کو تمام جتنے بھی مولائی بھائی ہیں سب کو اطلاع دیا جائے اور ہر سیٹرڈے کی رات میں جو ہے کوئی 9:30 بجے سارے لوگ آ جائیں. 10 بجے شروع کر دیا جائے گا اور تھوڑی دیر جو ہے مولا کے فضائل جو ہے بیان کیے جائیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے کے آقا سلام علیکا دو عالم کے شاہ سلام علیکا مدینے کے آقا سلام علیکا دو عالم کے شاہ سلام علیکا. ہے دل میں تمنا مدینے کو آؤں تمہاری غلامی میں عمر گزاروں. ہے دل میں تمنا مدینے کو آؤں تمہاری غلامی میں عمر گزاروں. بلا لیجئے گا سلام علیکا دو عالم کے شاہ سلام علیکا مدینے کے آقا سلام علیکا دو عالم کے شاہ سلام علیکا. خدا کی قسم رب بھی تم پر فدا ہے میرا رب نہ ایک پل بھی تم سے جدا ہے. خدا کی قسم رب بھی تم پر فدا ہے میرا رب نہ ایک پل بھی تم سے جدا ہے. خدا خود پکارا سلام علیکا دو عالم کے شاہ سلام علیکا مدینے کے آقا سلام علیکا دو عالم کے شاہ سلام علیکا. مصیبت زدوں کی ہر مشکل ٹلا دو نواسوں کے صدقے میں بگڑی بنا دو.
مصیبت زدوں کی ہر مشکل ٹلا دو، نواسوں کے صدقے میں بگڑی بنا دو، ہر ایک دل پکارا سلام علیکا، دو عالم کے شاہ سلام علیکا، مدینے کے آقا سلام علیکا، دو عالم کے شاہ سلام علیکا۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا مولا علی شیر خدا، السلام علیکہ یا سیدہ فاطمہ زہرا، السلام علیکہ یا مولا حسن مصطفیٰ، السلام علیکہ یا سلطان کربلا، السلام علیکہ یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام، السلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔